بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں کیسر عزیز۔ آج ہمارا بی اے ایس پی بچت اسکیم کے بارے میں جو مختلف سوالات میرے یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھے گئے ہیں، اس کے چیدہ چیدہ اہم سوالوں کے میں نے آپ کو جوابات دینے ہیں۔ اور میری ہمیشہ کی طرح یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ کو کسی بھی اسکیم میں، کسی بھی رجسٹریشن میں ایک مسئلہ بار بار پیش آئے تو پھر میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناتا ہوں تاکہ اس ویڈیو سے تمام لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح جیسے ہی یہ بے نظیر بچت اسکیم کا اناؤنس ہوا ہے تو بہت سے لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے، بہت سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے، اور بہت سے لوگ بار بار کچھ سوال پوچھتے ہیں جو کامن سوال ہیں۔ تو فرداً میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں کو جواب دوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ اس ویڈیو سے وہ معلومات حاصل کر سکیں جو آپ کے ذہن میں ہیں، وہ سوالات جن کا جواب آپ کو نہیں معلوم، آپ کو اس ویڈیو میں وہ مل جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک غور سے سننا ہے اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات جا سکے۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے، یہ معلومات پسند آئیں تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے۔ پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے ہم کس بینک میں کھلوا سکتے ہیں؟ اب بہت سی خواتین نے کہا جی ایزی پیسہ یا جیز کیش ہمارا اکاؤنٹ ہے، کیا وہ ویلڈ ہے؟ یا پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم کس بینک میں جائیں، کوئی مخصوص بینک ہیں تو ان کے بارے میں بتایا جائے۔ تو ان خواتین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ بی آئی ایس پی والوں نے کسی بینک کو نامزد نہیں کیا۔ آپ کسی بھی بینک میں جا کر اپنا سیونگ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، اور سیونگ اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد جب آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے، آپ کا تمام پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، تو پھر آپ نے 8171 پورٹل یا بچت اسکیم کا پورٹل، اس کے اوپر جا کر اس بینک کی تمام ڈیٹیل دینی ہے، اپنا اکاؤنٹ نمبر دینا ہے، اور جو معلومات وہ آپ سے مانگے گا وہ آپ نے دینا ہے، تو آپ اس میں اپلائی کر سکیں گی۔ اور ایزی پیسہ جیز کیش کے بارے میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی اپڈیٹ نہیں آئی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بینک میں جا کر اکاؤنٹ کھلوائیں جہاں پر آپ کو چیک بک یا اے ٹی ایم مہیا کیا جا سکے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بچت اسکیم میں کفالت پروگرام میں اہل خواتین صرف شامل ہو سکتی ہیں؟ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بی آئی ایس پی بچت اسکیم میں 0 پی ایم ٹی اسکور سے لے کر 40 پی ایم ٹی اسکور والی خواتین اپلائی کر سکتی ہیں، اس میں اہل ہو سکتی ہیں۔ جو کفالت پروگرام کی ریگولر بینیفیشری ہیں وہ تو اس میں اہل ہیں ہی ہیں 100%، لیکن جن کا سکور 32 سے 40 کے درمیان ہے وہ بھی اس اسکیم سے مستفید ہو سکتی ہیں۔ صرف کفالت پروگرام والی نہیں، جو بھی بی آئی ایس بی میں رجسٹر خواتین ہیں اور ان کا سکور 32 سے 40 کے درمیان ہے، یا آسان الفاظوں میں آپ کو بتا دوں کہ جس کا سکور 0 سے 40 تک ہے وہ اس اسکیم سے مستفید ہو سکتی ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ کیا بے نظیر کفالت پروگرام میں نااہل خواتین اس اسکیم میں رجسٹر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو نااہل خواتین ہیں وہ اس اسکیم میں رجسٹر تو ہو سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا پی ایم ٹی سکور 40 تک ہونا چاہیے۔ بے نظیر کفالت پروگرام میں وہ نااہل ہیں لیکن ان کا پی ایم ٹی سکور 40 تک یا 40 سے کم ہونا چاہیے، وہ اس بچت اسکیم میں اپلائی کر سکتی ہیں۔ اگر ان کا پی ایم ٹی سکور 40 سے ابو ہے تو وہ اس بچت اسکیم میں بھی اپلائی نہیں کر سکتی۔ اگلا سوال ہے کہ کتنے پی ایم ٹی سکور والی خواتین اس میں اپلائی کر سکتی ہیں؟ یہ میں نے بار بار بتا دیا آپ کو جو سوالات پوچھے گئے ہیں، لیکن اب پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 0 پی ایم ٹی سکور سے لے کر 40 پی ایم ٹی سکور تک کی خواتین اس بے نظیر بچت اسکیم میں اپلائی کر سکتی ہیں۔ 40 سکور آپ کا ہونا ضروری ہے، 40 سے زائد سکور ہوگا تو آپ اس میں نااہل قرار پائیں گی۔ نمبر 5 جو آخری سوال ہے آج کی اس ویڈیو کا
کہ راشن پروگرام میں اہل خواتین جو کہ کفالت پروگرام میں نااہل ہیں، کیا وہ اس بچت اسکیم سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو راشن رعایت پروگرام ہے نا، اس میں بھی 40 PMT اسکور والی خواتین کو اہل کیا گیا ہے، یعنی جو بے نظیر کفالت میں اہل ہیں وہ راشن پروگرام میں بھی اہل ہیں، لیکن جو بے نظیر کفالت میں اہل نہیں ہیں اور ان کا سکور 40 تک ہے تو وہ راشن پروگرام کے لیے اہل ہیں۔ اگر وہ راشن پروگرام کے لیے اہل ہیں، کفالت پروگرام کے لیے نااہل ہیں، تو وہ اس بچت اسکیم کے لیے بھی اہل ہیں، یعنی جو خاتون راشن رعایت پروگرام میں اہل ہے وہ BISP بچت اسکیم کے لیے بھی اہل ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جو ہے وہ مختصر سا میں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ اب ان 5 جو سوال ہیں اس کا میں نے آپ کو امید ہے تسلی بخش جواب دیا ہوگا اور آپ کو یہ باتیں آسانی سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو اس ہفتے مجھے جو سوال بار بار پوچھے گئے وہ یہ 5 سوال تھے، اس کے اوپر میں نے آپ کو آسان الفاظ میں مفصل طریقے سے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ کوئی بات ایسی ہو جو میں سمجھانے سے رہ گیا ہوں، کوئی ایسا نقطہ ہو جس کے اوپر میں آپ کو معلومات دینے سے رہ گیا ہوں، تو میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں BISP کا ہیلپ لائن نمبر دے دیا ہے، وہاں کال کر کے ان سے معلومات لے سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔